السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، انسان کے اندر دو قوتیں ہیں. ایک ہے خواہش نفسانی، جس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، اور ایک ہے عقل. یہ دو قوتیں انسان کے اندر ہیں. تو یہ ہوا یعنی خواہش نفسانی، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور خلاف شریعت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے پر کیا کرتی ہے، اس کو مجبور کرتی ہے. کیونکہ یہ خواہش جو ہوتی ہے یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے، اور نفس کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. یہ نفس کا مزاج ہے، اور اسی نفس کی خواہش کو ہوا کہتے ہیں، اور خواہشات نفسانی اردو میں کہتے ہیں. تو یہ ہوا، یہ جو نفس ہے، یہ نفس انسان کو اللہ کی نافرمانی اور خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتا ہے، اور عقل جو ہے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری کا حکم دیتی ہے. کیونکہ عقل ایک ایسی جو ہے قوت ہے جو اچھے اور برے، صحیح اور غلط میں تمیز جو ہے نا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ دو قوتیں، ایک تو خلاف حق قوت اور ایک مطابق حق قوت. تو یہ دو قوتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جس انسان کے اندر نفسانی خواہش ہوتی ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، وہ دنیا میں مختلف جو ہے نا گمراہیوں یا گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور چوری، زنا، یا عہدے کی خواہش، دولت کی خواہش، دنیا کی خواہش، گناہوں کی طرف میلان. یہ جس کے اندر یہ نفسانی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، وہ جو ہے ان برائیوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اہل ہوا یا اہل نفس، یا ہماری اردو میں نفس پرست بھی کہتے ہیں. اور ایک وہ خواہش ہوتی ہے جو عقل کی ہوتی ہے، اور ایک جو قوت ہے وہ عقل ہے. وہ ہمیشہ بندے کو اللہ رب العزت کی جو ہے اطاعت، فرما برداری، اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی جو ہے نا وہ تلقین کرتی ہے، اور وہ اس کی راہ دکھاتی ہے. تو یہ چیز، یہ کیفیت جن کے اندر عقل کا غلبہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو اہل اللہ یا جو ہے نا اہل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ والے جو ہے نا کہا جاتا ہے. تو لہذا
یہ دونوں خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اہل نفس بھی رہے ہیں اور اہل اللہ بھی رہے ہیں، اور اہل نفس باطل میں سرگرم رہتے ہیں اور اہل اللہ حق کی ترویج و اشاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو لہذا نتیجتاً ہوتا کیا ہے، یہ دو متضاد قوتیں ہیں، یہ دو اپوزٹ قوتیں ہیں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جو ہے نا قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ حق ایک تو اہل حق ہیں اور ایک اہل باطل ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کائنات میں ہمیشہ کائنات کے آغاز سے انتہا تک جو ہے نا یہ ٹکراؤ رہا ہے، ہر آغاز سے انتہا تک ٹکراؤ رہا ہے۔ دنیا کے آغاز سے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان کشمکش رہی ہے، کبھی یہ غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں غلبہ جو نصیب ہوتا ہے وہ اہل حق کو ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا انہی اہل باطل میں سے یزید ہے اور انہی اہل حق کے اماموں میں انہی اہل حق کے امام کے طور پر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو یزید خواہشات نفسانی کا پیروکار تھا، اس کے اندر نمازوں کو چھوڑنا، شریعت کے خلاف کرنا اور جو ہے نا دنیا کی محبت، دولت کی محبت، حکومت کی محبت، بہرحال جو ہے نا ہر طرح کی خرابی اس کے اندر موجود تھی۔ کائنات میں جتنے بھی امام، محدث اور علماء گزرے ہیں، کسی نے بھی جو ہے نا یزید کو کوئی اچھا انسان یا گناہوں سے پاک قرار نہیں دیا، بلکہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کے خلاف آواز اسی وقت اٹھائی جبکہ ہمیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے یہ خوف ہو گیا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر برسنے نہ پائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یزید کے حوالے سے بیان فرمایا تھا۔ البدایہ والنہایہ اور الصواعق المحرقہ جو کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت سرکار کا حکم جو ہے نا قول موجود ہے کہ سرکار نے خود فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمه رجل یقال من بنی امیہ یقال له یزید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح کی دو تین روایتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کا جو ہے نا معاملہ درستگی کے ساتھ چلتے رہے گا، لیکن اس میں بگاڑ پیدا کرنے والا ایک شخص ہوگا جو قبیلہ بنو امیہ کا ہوگا، جس کو یزید کہا جاتا ہے۔ کیونکہ خلافت کا معاملہ جہاں تک تھا وہ ایک اچھا، حکومت کا معاملہ ایک پرسکون انداز میں چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں بگاڑ جو پیدا کیا وہ جو ہے نا یزید تھا۔ یزید کے دور سے خلافت ختم ہو کر بادشاہت جو ہے شروع ہو گئی۔ اسلام میں خلافت ایک الگ چیز ہے، بادشاہت ایک الگ چیز ہے۔ خلافت شریعت کی اتباع کے طور پر ہوتی ہے، شریعت کے احکامات کے تحت ہوتی ہے، اور جو ہے نا ملوکیت، بادشاہت یہ شریعت کے احکامات کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ خلافت اور بادشاہت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ایک بنیادی طور پر ایک دو فرق میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو۔ خلافت میں جو ہے نا، خلافت میں جو خزانہ ہوتا ہے وہ خزانہ اللہ کی امانت ہوتا ہے، اور پوری امانت داری کے ساتھ خلیفہ اس کو کیا کرتا ہے، جو ہے نا خرچ کرتا ہے۔ بادشاہت میں اپنی ذات کے لیے خلیفہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خزانہ اللہ اور مومنین کی، مسلمانوں کی جو ہے نا امانت ہوتا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کرنے کا حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اور بادشاہت میں بادشاہ اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی جو ہے نا شہرت کے لیے جیسے چاہے مال میں سے خزانہ جو ہے نا، خزانے میں سے پیسہ کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اور جو ہے نا خلافت میں جو ہے بادشاہ وقت بھی، حاکم وقت بھی عدالت کا تابع ہوتا ہے، اور عدالت میں وہ کو جواب دہی کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا ہے، اور جو ہے نا رعایا میں سے ہر کوئی اسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے لائی، یہ کہاں خرچ کیا، یہ کیا کیا، محاسبہ کر سکتی ہے۔ لیکن جو ہے نا بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بادشاہت میں ہوتا یہ ہے کہ عدالتیں خود بادشاہ کے تابع ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو ہے نا عوام میں سے کسی کو بادشاہ کے تعلق سے سوال کرنے اور پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کی جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر وہ بادشاہ کے سامنے حق کی آواز اٹھائے۔
تو الغرض عزیزان محترم، یہاں تک معاملہ خلافت کا چل رہا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا 6 مہینے تک خلافت کا معاملہ انجام دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی، جنگ کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا خون بہنے سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں میں اصلاح کے لیے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابل سمجھ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے حوالے کر دی، اور جو ہے نا امام حسین نے بھی ان کو اپنا لیا، اور پھر جو ہے نا امام حسن نے بھی ان کے ہاتھ پر ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک اچھی شخصیت تھی، ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے اور بہت بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والے بھی تھے، ایک صحابی رسول بھی تھے، ان کے ہاتھ میں حکومت کا جانا کوئی نقصان دہ نہیں تھا۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں اپنا جو ہے نا جانشین مقرر کیا کہ اپنی زندگی میں ہی آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد جو حاکم بنے گا وہ یزید بنے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی جو ہے نا ولی عہدی اور جانشینی کا جو اعلان کیا، اس کی وجہ کچھ حالات ایسے تھے کہ وہاں جو ہے نا سب کے جو ہے اس پر مرضی پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں کی مرضی پر اگر چھوڑا جاتا کہ وہ اپنے حاکم کا انتخاب کرے تو ہر کوئی کیا کر لیتا، ہر علاقے میں ایک ایک اپنا حاکم مقرر کر لیتا، اور لوگوں کی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ سب ایک حاکم پر جمع ہو سکیں۔ اسی لیے حالات کی نزاکت کے پیش نظر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین زندگی میں ہی مقرر جو ہے نا کر دیا۔ لیکن زندگی میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس کی یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناتے ہیں تو خلفائے راشدین کا طرز اختیار کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں نے مل کر خلیفہ بنایا تھا، تو لہذا آپ کے بیٹے کو جانشین بنانے کے سلسلے میں آپ یہ معاملہ مسلمانوں کے حوالے کر دیجئے، اگر مسلمان متفق ہو جائے تو ٹھیک ہے میں بھی بیعت کر لوں گا۔ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنائیے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، تو لہذا آپ بھی کوئی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنائیے جس کا آپ سے خاندانی کوئی تعلق نہ ہو۔ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائیے کہ انہوں نے ایک مجلس شورا قائم کر دی تھی، 6 لوگوں کو جو ہے نا ذمہ داری دی تھی کہ میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کا مسئلہ حل کرنا۔ ان 6 لوگوں نے مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت آپ اپنا لیجئے یزید کے حوالے سے، تو ہم یا تو مسلمان اس کو متعین کریں یا آپ خود متعین کیجئے، لیکن اپنی اولاد کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں۔ یا تیسرا کیا ہے، ایک کمیٹی مقرر کیجئے جو کیا کرے گی، جو ہے نا حاکم کا انتخاب کرے گی۔ لیکن حالات ویسے نہیں تھے، جو ہے نا ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے اکثر لوگ کیا ہو چکے تھے، رضامندی سے ہی ہو یا بادل ناخواستہ ہی ہو، نہ چاہ کر ہو، یزید کو کیا ہے امیر معاویہ کے بعد یزید جانشین بنے گا اس بات کو قبول کر چکے تھے۔ اور یہ 2-4 حضرات جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی طرف امیر معاویہ نے توجہ نہیں دی اور ان سے کوئی باس پرس یا ان کے ساتھ کوئی سخت معاملہ بھی نہیں کیا، کیونکہ اکثر لوگ کیا کر چکے تھے، جو ہے نا وہ یزید کی جانشینی کو تسلیم کر چکے تھے، اور قاعدہ ہے میجارٹی از لا، تو لہذا جو میجارٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہی طے پاتا ہے۔ تو بہرحال مگر کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور اندیش جو ہے نا سیاستدان تھے۔ انتقال امیر معاویہ کو برابر جو ہے نا یہ خدشہ تھا، یہ کھٹک تھی کہ میری وفات کے بعد عراق کے لوگ، کوفہ کے لوگ جو ہے نا امام حسین کو یزید کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیں گے، یزید کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیں گے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھٹکا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت یزید کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ دیکھ جو ہے نا عبداللہ بن زبیر، اگرچہ کہ انہوں نے امیر معاویہ کے جو ہے نا کی مخالفت کی تھی یزید کو جانشین بنانے کے سلسلے میں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی یزید کو
کہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بعد عراق والے تیرے مقابلے میں امام حسین کو لائیں گے، تو ویسے وقت میں نواسۂ رسول کی نسبت کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، ان سے جنگ مت کرنا، ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگنا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی، لیکن وہ بدبخت تھا، چونکہ اہل ہوا میں سے تھا، خواہش نفسانی کا پیروکار تھا، تو لہذا اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے فوراً بعد جو ہے نا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے حاکم کو، جس کا نام ولید جو ہے نا ولید بن عتبہ تھا، اس کو جو ہے نا بار بار پریشرائز کرنے لگا، جو ہے نا دباؤ ڈالنے لگا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سے کیا کر لو، بیعت لے لو، ورنہ اگر وہ جو ہے نا بیعت لے لو، زبردستی ان سے بیعت لے لو، کیونکہ یزید کو خوف تھا کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو پورے کوفہ اور عراق والے امام حسین کی تائید میں آ جائیں گے، اور عبداللہ بن زبیر اگر بیعت نہیں کریں گے تو اہل مکہ پورے جو ہے نا ان کی تائید میں آ جائیں گے، اہل حجاز۔ تو لہذا یہ دونوں ایسے جو ہے نا یہ متعارف جو مشہور شخصیتیں تھیں، ممتاز شخصیتیں تھیں، کئی لوگ ان کے پیروکار تھے، اگر یہ دونوں اگر میری بیعت نہیں کریں گے تو پھر یہ دونوں میرے راستے کا کانٹا بن سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے زبردستی، واقعہ بڑا تفصیلی ہے لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کیونکہ مغرب سے عشاء تک کا معاملہ ہے، مختصر طور پر میں آپ کو خاکہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو لہذا اس کے بعد جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشرائز کرنے لگا، وہ جو ہے نا کیا جانے لگا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو جو ہے نا چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسین بھی بار بار آپ کو جو ہے نا دباؤ ڈالا جانے لگا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو چلے جائے۔ مدینہ منورہ چھوڑنے کا آپ نے ارادہ کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوتیلے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فرزند ہے لیکن بی بی فاطمہ سے نہیں ہے وہ، تو لہذا سوتیلے بھائی ہے محمد بن حنفیہ نے جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ فی الوقت یزید کی بیعت سے بھی دور رہیے اور کسی مخصوص شہر کو بھی آپ مت جائیے، کیونکہ اگر آپ کسی مخصوص کو شہر کو جائیں گے تو وہاں لوگ آپ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، بعض یزید کی تائید میں ہو جائیں گے اور بعض آپ کی تائید میں ہو جائیں گے، لہذا وہاں بھی جنگ شروع ہو جائے گی اور آپ ان کے نیزوں اور تیروں کا شکار بن جائیں گے۔ تو پھر امام حسین نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا پھر میں کیا کروں، تو محمد بن حنفیہ نے کہا مکہ مکرمہ کو چلے جائیے، وہاں جا کر پرسکون رہیے، اگر وہاں بھی کچھ حالات سمجھ میں نہیں آئے، رہنا مشکل ہو گیا تو کسی شہر کی طرف مت جائیے، ریگستان یا پہاڑی علاقوں کی طرف کیا ہے پھر تک چلے جائیے، حالات اس وقت جو ہے نا کسی شہر کو جانے کے نہیں ہیں۔ تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے مکہ مکرمہ کو جانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ مدینہ منورہ میں چونکہ روضہ رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن مدینہ کی فضاؤں میں گزرا ہے، وہ سرزمین سے ایک لگاؤ ہے، ایک تو پیدائشی سرزمین ہے اس وجہ سے بھی لگاؤ ہے، اور دوسرا نانا جان یہاں پر آرام فرما ہے، بی بی فاطمہ وہاں پر آرام فرما ہے، یہ بھی جو ہے نا لگاؤ ہے، تو لہذا جانے کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ ایک عام مسلمان اور مومن ہے جو سرکار سے محبت اور تعلق ہو، اگر وہ عمرے کے لیے چلا جائے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے چلا جائے، پھر جب وطن کو واپس ہونے کا اس کو وقت آ جائے تو اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، اس کی قلبی کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ 1400 سال کے بعد ایک امتی کی یہ کیفیت ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی ہوگی، ایک تو اس سرزمین سے لگاؤ، پھر وہاں کی پیدائش، پھر وہاں پر پڑے بڑے ہونا، پھر وہاں نانا جان کا روضہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس، تو آپ کے قلبی کیفیات کیسے تھے ہوگے کہ اپنے وطن کو، محبوب وطن کو چھوڑ کر، نانا جان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ آنکھوں میں اشکوں کا تحفہ لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، اور پھر دوسری تکلیف دہ بات یہ تھی کہ آپ کو نکلنے پر جو مجبور کرنے والا ہے کوئی دشمن اسلام غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا یزید تھا۔ تو غیروں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس رنج و آلام اور مصیبتوں کے پہاڑ کو دل و دماغ پر لیے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر کیے ہوئے اور آخری سلام پیش کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کو روانہ ہونے کے بعد جو ہے جب آپ مکہ مکرمہ کو پہنچ گئے تو مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد کوفہ والوں کے خطوط آنے لگے، کوفہ میں ایک میٹنگ بیٹھی
اور ان لوگوں نے جو ہے نا یہ طے کیا کہ امام حسین کو بلائیں گے اور امام حسین پہ ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کریں گے، یزید کے خلاف کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے۔ بار بار ان کے سووں کی تعداد میں جو ہے نا ان کے خطوط کوفہ والوں کے آنے لگے، تو جو ہے نا مکے میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو صحابہ تھے جو آپ کے خیر خواہ اور آپ سے محبت رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوفہ آپ کے والد گرامی کے زمانے میں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں بھی وہاں دارالحکومت کیپٹل جو تھا جو ہے نا وہ کوفہ ہی تھا، لیکن کوفے والوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکہ دیا، ان کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے وفاداری نہیں کی۔ یہ کوفی لا یوفی، یہ کوفے والے وفادار نہیں ہوتے، لہذا آپ مت جائیے، آپ کا جانا وہاں مناسب نہیں ہے، آپ کا وہاں جانا جو ہے نا مناسب جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا ایک طرف تو جو ہے نا کوفے والوں کے خطوط تھے اور آپ کے ذہن میں ایک جو ہے نا یہ بات پریشان آپ کو کر رہی تھی کہ کل قیامت کے دن اگر نانا جان مجھ سے پوچھے کہ میری امت کے لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تمہارے توسط اور وسیلے سے راہ ہدایت کو اپنانے کے لیے ظالم حاکم کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بلا رہے تھے آپ کو، تو پھر آپ ان کی دستگیری آپ نے کیوں نہیں کی، ان کی جو ہے نا نگہبانی آپ نے کیوں نہیں کی، ان کی سرپرستی آپ نے کیوں نہیں کی؟ یہ کہیں سرکار میرے سے سوال نہ کرے، یہ فکر بھی امام حسین کو کھائی جا رہی تھی۔ اور دوسری بات، صحابہ اکرام جو مخلص تھے ان کا مشورہ تھا کہ وہاں پر مت جائیے، وہ لوگ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ تھا کہ فیصلہ ربانی بھی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کو میدان کربلا میں جا کر کیا کرنا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ تو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی انسان کی موت کسی زمین پر لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں کسی نہ کسی سبب سے وہ اس زمین پر چلا جاتا ہے، وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ حجاج اکرام میں سے ہی کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے، یہاں بڑے ہوئے یہاں، لیکن حج کے لیے گئے وہاں انتقال ہو گیا، تو ان کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت جس سرزمین پر جس کی موت لکھ دیتا ہے وہاں جا کر وہ وفات پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ ربانی بھی تھا کہ آپ کی شہادت کیا ہونے والی تھی، وہاں پر جو ہے نا ہونے والی تھی۔ تو لہذا یہ پوری چیزیں تھیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیانی ایک راہ نکالی، درمیانی راہ یہ نکالی کہ جو ہے نا مسلم بن عقیل جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھیجوں گا، جا کر وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد وہاں مطمئن اگر حالات ہوں تو پھر یہ جو بڑے حضرات ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں نہ جانے کا، ان کے لیے بھی جو ہے نا ان کو بھی سمجھا لیا جا سکے گا۔ تو لہذا اس غرض سے آپ نے مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 آدمیوں کو بھیجا، اور وہ 2 آدمی راستے کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے درمیان میں ہی انتقال کر گئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کوفہ کو پہنچ گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کوفہ والوں کو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے ہیں اور امام حسین نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ والے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000، بعض روایتوں میں 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر تھے، وہ اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے۔ تو جو ہے نا یہ یہاں جاسوسوں نے خبر دی، کس کو؟ یزید کو۔ یزید کا جو کیپٹل تھا وہ دمشق تھا، اس کا دارالامارہ جو ہے نا وہ دمشق تھا، وہاں پر اس کا دارالامارہ تھا۔ اور بصرہ کا جو حاکم تھا عبید اللہ تھا، جس کے باپ کا نام زیاد تھا۔ زیاد بھی بڑا ظالم شخص تھا، عبید اللہ بھی بڑا ظالم شخص تھا، وہ بصرہ کا گورنر تھا، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ تو یہ اہل بیت کے معاملے میں نرمی سے کام لے رہے تھے۔ تو یہاں سے جاسوسوں نے خبر دی، کس کو؟ یزید کو خبر دی کہ یہاں کوفہ کے جو گورنر ہیں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، ہزاروں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ فوراً جو ہے نا یہاں پر اس کوفہ کے گورنر کو جو ہے نا سسپینڈ کر کے، معزول کر کے اگر آپ دوسرے کا انتخاب نہیں کریں گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ جاسوسوں نے خبر دے دی۔ تو جو ہے یزید نے جو بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، جو سنگ دل تھا، اس کو بصرہ کا گورنر باقی رکھتے ہوئے کوفہ کا بھی انچارج بنا دیا۔
تو عبید اللہ ابن زیاد کیا کیا، کوفہ میں اپنے ایک دوسرے آدمی کو رکھ کر، اپنے نائب میں کسی کو رکھ کر، اپنی نیابت میں نائب رکھ کر، وہ جو ہے نا بصرہ میں ایک آدمی کو مقرر کر کے حکومت کے امور انجام دینے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد خود جو ہے نا وہ کوفہ کی طرف آ گیا۔ مگر اس نے ہوشیاری کیا کی معلوم ہے، اس زمانے میں ہر راستے ہوتے تھے۔ اب یہ راستہ کدھر جاتا ہے آپ کو، اب آپ یہ حیدرآباد کا راستہ تو نہیں بولتے، عام طور پر یہ ریچور کا راستہ، وہ حیدرآباد کا راستہ، ایسے مختلف راستے ہوتے ہیں، اور لباس بھی مقامات کے حساب سے جو ہے نا مختلف تھوڑا ہوتا تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے جو ہوشیاری کی، وہ ہوشیاری یہ کی کہ جو ہے جب آنے لگا کوفہ کو تو وہ حجاز کے راستے سے آیا، یعنی مکے اور مدینے کے راستے سے آیا، اور حجاز کے لوگوں کا لباس پہن کر آیا۔ حجاز کے لوگوں کا لباس پہن کر کیا کیا، وہ آیا۔ تو لوگ پہلے ہی امام حسین کے منتظر تھے کوفہ والے، اور رات کا وقت تھا، جو ہے نا ایک سر پر اوڑھ کر جو ہے نا وہ آیا۔ تو جب حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں عبید اللہ ابن زیاد کو لوگوں نے آتا ہوا دیکھا تو سمجھے کہ امام حسین آ گئے، اور انہوں نے امام حسین کے نعرے لگانا شروع کیا، اور اپنے بڑی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا استقبال اس نے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کیا۔ لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ بہت جو ہے نا امام حسین کی محبت میں ہیں، اب حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ بہرحال وہ بچتے بچاتے اپنے خسرے عمارت میں جو گورنر ہاؤس تھا اس میں چلا گیا۔ جا کر اس نے صبح میں کوفہ کی جامع مسجد میں جو ہے نا اعلان کر دیا کہ دیکھو، جو کوئی بھی، مسلم کی اطلاع مل چکی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کوئی بھی مسلم بن عقیل کی تائید کرے گا، یزید نے مجھے بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرو، جو حکومت کی تائید کرتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو حکومت کی مخالفت یا حکومت کے مخالف لوگوں کی مدد کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، دانے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ کہنا تھا، یہ کہنے کی یہ اعلان اس نے کر دیا۔ اگر اپنی جان مال کی خیر چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کو جو ہے نا ساتھ چھوڑ دو، اور مسلم بن عقیل کے جو ہے نا کی ساتھ مت دو، ان کی مدد مت کرو۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ کو آئے تھے تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ یہاں حالات بہتر ہیں، لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو لہذا مسلم بن عقیل کو اب عبید اللہ ابن زیاد کا پہلا کام یہ تھا کہ مسلم بن عقیل کو کیا کر دے، شہید کر دے۔ تو لہذا اس نے مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہل بیت سے محبت رکھنے والے ایک ہانی بن عروہ نامی ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں جو ہے نا آپ پناہ لیے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا تھا۔ ابن زیاد نے جو ہے نا اپنے ایک غلام جس کا نام معقل تھا، اس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے جاسوس بنا کر چھوڑ دیا۔ تو وہ معقل نے دیکھا کہ سب سے پہلے کام کہاں سے شروع کرنا ہے، مسجدوں میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں، تو لہذا وہ جامع مسجد کوفہ کو گیا تاکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگا سکے۔ تو اس کے بعد مسجد میں گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت دیر تک نمازیں پڑھ رہا ہے، تو لہذا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو مسلم بن عقیل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو جب تک نمازیں پڑھ رہا تھا وہ آدمی، یہ معقل جو غلام تھا عبید اللہ ابن زیاد کا جو گورنر کا، وہ انتظار کرتا رہا۔ جب وہ صاحب باہر نکلے نماز پڑھ کے تو اس نے کہا، وہ معقل جو غلام تھا اس نے کہا کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہے، میں سنا ہوں کہ اہل بیت کے ایک فرد مسلم بن عقیل یہاں پر آئے ہیں، میں وہ 3000 ان کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں تحفہ، جو ہے نا مجھے بتائیے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ تو وہ صاحب جو نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں اتنے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر آپ نے مجھے کیوں پوچھا؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً آپ اہل بیت سے تعلق کی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں وہ صاحب آ گئے اور وہ معقل کو لے کر کیا کرے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، لے کر چلے گئے۔ اب وہ گیا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا، رات تمام آپ کی خدمت میں رہتا تھا، صبح میں پوری رپورٹ عبید اللہ ابن زیاد کو دیتا تھا کہ مسلم کہاں ہیں، کیا نہیں سب۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے نا عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا
اور بنانے کے بعد جو ہے نا اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ جنہوں نے پناہ دی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے۔ جو ہے نا جب یہ افواہ پھیل گئی تو پورے لوگ جو ہے نا جمع ہو گئے، اور خود جو ہے نا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 18,000 لوگ، خطریہ جو ہے نا بعض روایتوں کے مطابق 40,000 لوگ تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ وہ ایک بہترین وقت تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کو کیا کیا جا سکتا تھا، ختم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 لوگ تھے، 30 پولیس والے تھے اور 20 لوگ کوفہ کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو بااثر لوگ تھے، وہ لوگ تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہوشیاری کیا کی، اس نے ہانی بن عروہ کو ختم نہیں کیا تھا بلکہ زخمی کیا تھا، تو لہذا اس نے قاضی شریح نامی ایک قاضی تھے، ان سے کہا کہ لوگوں کو جا کر کہو کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قبیلے والوں سے کہہ دو۔ تو ہانی جو ہے نا زندہ ہیں، یہ خبر جب دی گئی ہانی زندہ ہیں، تو وہ جتنے لوگ جمع ہو گئے تھے ان کے قبیلے والے وہ کیا کرے، واپس چلے گئے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے آپ کی تائید میں، آپ کی حمایت میں، وہ ان کے جو بڑے بڑے سردار جو تھے اس کے ہاتھ میں تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان بڑے بڑے سرداروں کو، 20 جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے کہا کہ جاؤ گورنر ہاؤس کی بالکنی پہ جا کے لوگوں سے کہو کہ یزید یہ عبید اللہ ابن زیاد کی مخالفت چھوڑ دے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ لہذا جب انہوں نے آ کر بالکنی پر جو ہے نا اعلان کیا کہ دیکھو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم مخالفت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو گے تو تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا، ورنہ پھر تمہارے خاندان کو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ 18,000 یا بقول 40,000 لوگ آہستہ آہستہ کیا ہوتے گئے، دور ہوتے گئے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 30 لوگ باقی رہ گئے، 30 لوگ جو ہے نا باقی رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے جو ہے نا شام تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرے تو ایک آدمی بھی صحیح ساتھ نہیں تھا، تنے تنہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلیوں میں، آپ ایک انجان تھے، وہ وہاں اجنبی تھے، مسافر تھے، جو ہے نا پھرنے لگے تو وہاں ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی تھی گھر کی دہلیز پر، تو آپ نے جو ہے نا پوچھا کہ کیا مجھے تھوڑا سا پانی ملے گا؟ تو وہ ایک اچھی بیچاری تھی خاتون، رحم کا کہ آپ پر پانی دی، تو آپ آگے نہیں بڑھے، پانی پی کر وہیں کھڑے رہے۔ تو اس خاتون نے کہا اب آپ پانی پوچھے تھے، پانی پی لیے، اب چلے جائیے، یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور جو ہے نا یہ غریب الوطن ہوں، یہاں میں جو ہے نا ایسا آیا تھا، کوفے والوں نے بلایا تھا، اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دے دیا، میں اس جو ہے نا اہل بیت کا ایک نوجوان ہوں، فلاں فلاں، اس نے یہ تمام کہانی سنائی۔ تو اس عورت کو رحم آیا، اس نے جو ہے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دی، لیکن اتفاق یہ تھا کہ اسی کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا پیروکار تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد انعام رکھا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کی تائید کرے، ان کو پناہ دے یا ان کا ساتھ دے، اس کے خاندان کو مٹا دیا جائے گا، اور جو عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے مسلم بن عقیل کی، اس کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ وہ بیٹا موجود اس وقت نہیں تھا، بعد میں بیٹا آیا گھر میں، تو بیٹے نے اپنے ماں کو دیکھا کہ جس کمرے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا اس نے رکھا تھا، بار بار وہ کمرے میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، یعنی کچھ دینے آنے کے لیے۔ بیٹے کو شک ہو گیا، کیا بات ہے، ماں بار بار وہ کمرے میں جا رہی ہے۔ تو اس نے ماں سے پوچھا کہ آپ بار بار یہاں کیوں جا رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹال دیا۔ لیکن بیٹے نے جب زبردستی پوچھا اصرار کے ساتھ کہ کیا بات ہے، تم وہاں بار بار کیوں جا رہی ہو، تو ماں نے راز رکھنے کے وعدے کے ساتھ کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، اس وعدے کے ساتھ اسے بتایا کہ یہاں مسلم بن عقیل موجود ہے۔ اب دنیا کی لالچ نے، انعام کے لالچ نے اسے جو ہے نا لالچ اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کیا کیا معلوم ہے، خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کو کیا کیا، وہاں پر بھیجا اور گھر پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مسلم بن عقیل نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو گھر میں گھسنے نہیں دیا، اور پورے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ایک بدبخت نے آپ کو تلوار ماری تو ناک کے ساتھ اوپر کا ہونٹ بھی کٹ گیا، ناک کے ساتھ اوپر کا جو ہے نا ہونٹ بھی جو ہے نا کٹ گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، آپ لڑتے رہے، تو وہ لوگ گھر میں داخل نہیں ہو سک رہے تھے، تو وہ لوگ گھر کی چھت پر چڑھ گئے، 20-25 لوگ، اور گھر میں پتھر اور آگ ڈالنے لگے۔
تو مسلم بن عقیل کو مجبوراً باہر آنا پڑا اور گلی میں جو ہے نا آپ گلیوں میں جا کر آپ لڑتے رہے. آخر میں آپ کے لیے لڑنے کی سکت نہیں رہی تو محمد بن اشعث نامی ایک جو ہے نا آدمی نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. عرب میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو امان دے دے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو جو ہے نا اس کی بات پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھروسہ نہیں ہوا, آپ برابر لڑتے رہے, لیکن بعد میں اب زخموں سے چور چور ہو کر نڈھال ہو چکے تھے. آخر میں اس کی امان کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو آپ نے اس کی امان پر بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ اس نے آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا. جب آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ امان کوئی چیز کام کرنے والی نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ تو امان دے رہا ہے لیکن مجھے تیری امان پر بھروسہ نہیں ہے. ہاں مجھے اتنا ضرور کرنا کہ میں نے امام حسین کو آنے کا خط لکھا تھا, اہل بیت کو آنے کے لیے خط لکھا تھا, ہو سکتا ہے وہ نکل چکے ہوں گے یا نکلنے کی تیاری میں ہوں گے, بس اتنا کام کر دینا کہ جو ہے نا میرے شہادت کے بعد, میرے انتقال کے بعد ان تک یہ اطلاع پہنچا دینا کہ حالات یہاں پر سازگار نہیں ہیں, چلے جائیں واپس چلے جائیں. اس کے بعد آپ گورنر ہاؤس پر گئے, پیاس کی شدت تھی, ایک جو ہے نا پانی لے کر پانی میں جو ہے نا پینا چاہا تو دانت چونکہ کمزور ہو چکا تھا وہ جھڑ کر پیالی میں گر گیا اور پورا پیالہ خون سے خون آلود ہو گیا. فرمایا کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نصیب میں اب پانی نہیں ہے, نصیب میں اب پانی نہیں ہے. تو لہذا اس کے بعد گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آپ پیش ہوئے, دونوں کے درمیان جو ہے نا گفتگو ہوئی. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو قتل کا حکم دیا. تو جلاد نے آپ کی گردن آپ کے تن سے تن مبارک سے جدا کر دی اور اوپر محل سے آپ کی ناش مبارک کو کیا کر دیا گیا, نیچے پھینک دیا گیا. ادھر مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا تھا کہ میرا خط جو ہے پہنچا دے, میرا خط پہنچا دے امام حسین کو کہ یہاں پر وہ تشریف نہ لائیں. اس نے خط تو پہنچایا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحجہ کو یعنی بقرعید کی 8 تاریخ کو 60 ہجری میں جو اسلامی آخری مہینہ ہوتا ہے تو 60 ہجری میں جو ہے نا وہاں کوفہ سے مکہ مکرمہ سے نکل چکے اور جو لوگ جانے کے لیے روک رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب سے جانے کے لیے روک رہے تھے, ان کو آپ نے مسلم بن عقیل کا خط بتایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھا ہے کہ حالات اطمینان بخش ہے. یہ پہلا خط تھا لیکن یہ دوسرا خط نہیں آیا تھا. تو آپ 8 ذوالحجہ کو 60 ہجری میں نکل چکے اور یہ حج کا موسم تھا. اب بعض لوگ یہ بھی جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین حج کے وقت کیوں نکلے, کیونکہ حج کر کے نہیں نکلے, حج فرض تھا وہ نکلے. تو امام حسین جو ہے نا حج کر چکے تھے, آپ پر وہ حج فرض نہیں تھا. بہرحال آپ وہاں سے کوفہ کی جانب کیا ہے نکل چکے. راستہ طے کرتے 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 ایک فرزدق نامی عربی شاعر ہے, وہ شاعر کی ملاقات آپ سے ہوئی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیا ہے, کوفہ کے حالات کیا ہے. تو فرزدق نے شاعر نے کہا کہ جو ہے نا ان کے دل آپ کی طرف ہے لیکن ان کا جسم حاکم وقت کی طرف ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے گئے. راستے میں آپ کے قافلے کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے. راستے میں جہاں پر آپ رکتے جاتے آپ کے قافلے کے ساتھ بہت سے لوگ کیا کیے جو ہے نا مل گئے. ان میں ایک جو ہے نا ایک صاحب تھے, ایک بزرگ تھے, جو چونکہ آپ جو ہے نا 8 ذوالحجہ کو نکل چکے تھے, 8 ذوالحجہ کو نکل چکے تھے, چلتے 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 وہ تقریباً بہت لمبا عرصہ تھا. تو آپ جائیے کوفہ کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے, بہت 100 میل کا فاصلہ ہے. تو حج کا زمانہ بھی گزر گیا. تو راستے میں ایک بزرگ تھے, وہ جو ہے نا ایک خیمہ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے, حج سے وہ واپس آ رہے تھے. تو انہیں امام حسین نے ان کو بلایا تو وہ آنے سے انکار کر دیے. تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ نواسہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ جانے سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر بیوی کے کہنے پر آپ امام حسین کی بارگاہ میں آئے, امام حسین سے گفتگو کی اور آپ کی مظلومیت کو دیکھا اور آپ کے حالات کو دیکھا اور آپ کی جو ہے نا سر و سامان کی قلت کو دیکھا. تو پھر جو ہے نا وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بیوی سے کہا جا تجھے طلاق ہے, اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا تو کوفہ چلی جا, میں امام حسین کے قافلے میں رہ کر ان کی تائید کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا.
وہ بھی امام حسین کے ساتھ مل گئے. اس طرح تھوڑے تھوڑے لوگ، بہت سے لوگ کیا ہے معلوم ہے مل گئے. جب عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے کوفہ سے باہر تک پورا ناکہ بندی کر دی تھی. کوفہ سے باہر تک پوری جو ہے نا اس نے ناکہ بندی کر دی تھی، پورا پولیس چھاونی میں تبدیل اس کو کر دیا تھا. تو اور حر نامی ایک صاحب تھے، ایک وزیر تھا ان کی اس میں، تو حر کی سرکردگی میں اس کی جو ہے نا کمانڈنگ میں 1000 کا لشکر دے کر جو ہے نا حر کو بھیجا کہ امام حسین جب بھی آئے ان کو جو ہے نا یا پکڑ کر یا ان کو لے کر سیدھا میرے پاس حاضر کر دینا. یہ حر کو جو احکامات دیے تھے. امام حسین تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد مقام ثعلبیہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، آپ کا آنا یہاں مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں سے جو ہے نا اعلان کیا، جو لوگ راستے میں ملے تھے، جو راستے میں ملے تھے ان سے اعلان کیا، دیکھو لوگوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے اگر قتل کر دے تو ان کی پیاس بجھ جائے گی. تم لوگ جا سکتے ہو، تم سے میری کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ان کی تمہارے سے کوئی دشمنی ہے، لہذا اپنی جان مال بچانا چاہو تو بچا کر جا سکتے ہو. تو ایک بڑا قافلہ جو راستے میں تیار ہوا تھا، آہستہ آہستہ لوگ چھٹنے لگ گئے. صرف 72 جانثار تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ گئے. اسی دوران حر جو نامی جو سپہ سالار تھا، اس نے 1000 فوجیوں کے ساتھ امام حسین کے پاس وہ آیا اور آ کر جو ہے نا اس نے امام حسین کو واپس جانے سے روک دیا اور وہ امام حسین کو کوفہ جانے کی طرف مجبور کرنے لگا. امام حسین نے جو ہے نا یہ مکے جانے کی 3 پیشکشیں کی. دیکھو، یا تو مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، یعنی مکہ مکرمہ کو جانے دو. نہیں، اگر تمہیں خوف ہے کہ میں جو ہے مکے کو جا کر ایک فوج جمع کر کے تم پر حملہ کروں گا، تو مجھے پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے دو اور میں وہاں پر حالات سنبھلنے تک وہاں رہوں گا. دوسری بات یا تیسری بات یہ کرو کہ یزید سے ڈائریکٹ میری ملاقات کرا دو، میں اس سے معاملے کو حل کر لوں گا، بات کر لوں گا، اس سے یہ کر لوں گا. لیکن یہ تینوں چیزوں کو بھی جو ہے نا پورا ان کا مانا نہیں گیا. اور امام حسین کوفہ کی طرف، یہ کوفہ کے باہر کا معاملہ ہے، جیسے ہمارے پاس جڑچلہ محبوب نگر سے جیسا ہوتا ہے باہر، تو جو ہے کوفہ کے باہر یہ معاملہ ہوا. تو بہرحال آپ کوفے کو عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں جانے کے لیے آپ تیار نہیں تھے، اور پھر مکے کی طرف واپس لے جانے بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا تھا. تو اس کے بعد بالآخر یہ طے پایا کہ ایک دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے آپ کو میدان کربلا میں لے جایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا اگر وہ کوفہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہیں ایک ایسے میدان میں لے جاؤ جہاں چھپنے کے لیے خلے بھی نہ ہو، جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، پورے ریگستان پہ چٹیل میدان میں لے جاؤ. تو حر جو شخص تھا وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، وہ جو ہے نا وہاں پر ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان کربلا میں چلا گیا. یہ 1 محرم الحرام تھی. جو ہی آپ میدان کربلا میں پہنچ گئے تو آپ نے فوراً فرما دیا ہاذا محط رحالنا و مقتل رجالنا، یہ ہاذا کرب و بلاء، یہ جو ہے نا مصیبت اور بلا کا مقام ہے. کرب اور بلاء دونوں کو ملا کر کربلا ہو گیا. تو جو ہے نا یہ مصیبت اور جو ہے نا بلا کا مقام ہے، لہذا یہیں پر ہماری سواریوں کو بٹھایا جائے گا، یہیں پر ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا. تو بہرحال وہاں سے 1 محرم سے آپ کو میدان کربلا میں لے جایا گیا. اور اس کے بعد جب 7 محرم الحرام آئی تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو ہے نا اب جو ہے نا اہل بیت پر ایک ہی، یا تو وہ یزید کی تابعداری کر لے، یزید کی اتباع کر لے، اس کو حاکم مان لے، یا ان پر پانی بند کر دیا جائے، ان پر پانی بند کر دیا جائے. تو لہذا آپ تو باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کیونکہ یزید ایک فاسق اور فاجر شخص تھا اور اس کی حکومت جو ہے نا وہ اہل ہوا اور اہل نفس میں تھا. تو اہل نفس کے سامنے اہل اللہ کیسے جھک سکتے تھے؟ امام حسین کو رہتی دنیا تک یہ نمونہ پیش کرنا تھا کہ دیکھو باطل کے سامنے سر مت جھکانا، باطل کے سامنے کبھی بھی مت جھکنا. یہ
ایک عام آدمی نہیں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول تھے, قوم کے مقتدا اور امام تھے. اگر کوئی عام آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن کوئی ایک عالم دین غلطی کرتا ہے تو وہ سند بن جاتی ہے. تو امام حسین کا قول اور آپ کا عمل جو ہے نا یہ سند تھا امت کے لیے, اور جو ہے نا اسی وجہ سے آپ نے اس کے سامنے پیاس کو برداشت کیا, بھوک کو برداشت کیا. تو لہذا جو ہے نا آپ نے اس کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور آپ پر 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا. دریائے فرات بازو میں بہہ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ان کے گھوڑے, ان کے خچر, ان کے جانور, یزیدی فوجی جو ہے وہ پانی پی سکتے تھے, لیکن نواسے رسول اور جن کا وہ کلمہ پڑھتے تھے, جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے تھے, ان کے اہل بیت کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. پانی کی وجہ سے زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے, ماؤں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا تھا, بچے پیاس و بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے, اور خیموں سے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. لیکن ان یزیدیوں کو رحم نہیں آیا, کیونکہ جب دنیا کی ہوس اور اقتدار کی ہوس انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ شخصیات, مراتب اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اسی حکومت کے تعلق سے سرکار نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں ایسے بے وقوف اور نادان لوگ حاکم بنیں گے, اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا, اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو وہ تمہاری دنیا کو برباد کر دیں گے, تمہارا مال, جان اور اولاد کو برباد کر دیں گے. تو وہی پیشن گوئی سرکار نے دی تھی, اور یزید عبید اللہ ابن زیاد اسی پیشن گوئی کے مطابق یہی مزاج رکھنے والے لوگ تھے. اس دوران ایران کے ایک علاقے میں بغاوت ہو گئی تھی, تو ابن سعد کو 4000 فوج دے کر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد ایران کو بھیج رہا تھا, لیکن اس نے کہا پہلے یہ حسین کے معاملے کو ختم کر دو, اس کے بعد ایران کو جانا. تو ابن سعد گھبرا گیا, اس نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ذرا تھوڑا وہ پریشانی کا شکار ہو گیا, جنگ کرنے کے لیے آگے پیچھے ہٹنے لگا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر تو امام حسین کے معاملے کو ختم کرتا ہے تو میں وہ ایران کے اس علاقے کا تجھے حاکم بنا دوں گا, گورنر بنا دوں گا. تو وہ عہدے کی لالچ میں آ کر اس نے امام حسین کے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو گیا. تو اس طرح وہ 4000 فوج لے کر, اور فوجیں آتی گئی, ہزاروں کی تعداد میں فوجیں میدان کربلا میں جمع ہو گئی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں جو ہے صرف 72 لوگ تھے جو لڑنے کے قابل تھے, باقی بچے عورتیں وغیرہ بھی اس قافلے میں تھے. اس کے بعد جب 7واں دن گزر گیا, 8واں دن گزر گیا, پیاس کی شدت کی انتہا ہے, زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا 9 تاریخ آئی, تو 9 تاریخ کو ہی دشمنوں نے جنگ کا ارادہ کرنا چاہا, لیکن امام حسین نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ 10 کو ہے, آج ہمارے لیے جنگ کا وقت نہیں ہے. تو رات 10ویں شب ہے, 9واں دن گزرنے کے بعد 10ویں شب کو ساری رات عبادت میں گزاری, ریاضت میں گزاری, دعاؤں میں گزری. وہ پیاسے حلق سے, وہ پیاسی زبان سے وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بھی ہوتی رہی, تقدیس بھی ہوتی رہی, دعائیں بھی جو ہے نا ہوتی رہی. تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی, صبح ہوئی فجر کی تو دشمنوں نے نقارۂ جنگ بجا دیا, اعلان جنگ کر دیا, اور اس کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان بدبختوں کے آنکھوں پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے, کوئی تقریر انہیں کام نہیں آئے گی, کوئی واضح نصیحت انہیں کام نہیں آئے گی. لیکن حجت کی تکمیل کے لیے, اتمام حجت کے لیے, اس کو کہتے ہیں اتمام حجت, یعنی کل قیامت کے دن نانا جان کے سامنے اگر پیش ہوں تو یہ کہہ سکوں کہ آپ نے امت کو سمجھایا تھا, بتایا تھا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود نہ سنا تو میں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. یہ حجت کو قائم کرنے کے لیے آپ نے یزیدیوں کے سامنے جا کر ایک پر اثر خطبہ دیا, اور خطبے میں کہا کہ دیکھو کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کے نانا کا کلمہ تم پڑھنے والے ہو, کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو اگر نماز میں سرکار سجدے میں ہوتے تو گر نہ جاؤں, اگر میں پیٹھ پر سوار ہوتا تو میرے گرنے کے خوف سے مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے سجدہ طویل فرمایا کرتے تھے.
کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کے لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے؟ کیا تمہارے لیے اپنے نبی کے نواسے کا خون بہانا جائز ہے؟ اس کو پیاس سے تڑپانا جائز ہے؟ جو ذات پیٹھ سے گرنے کو برداشت نہیں کرتی تھی، کیا وہ گھوڑے سے گرنے کو برداشت کرے گی؟ ہر طرح سے سمجھایا لیکن ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن ایک جو ہے نا ایک آدمی کی قسمت چمک اٹھی، جو حر نامی جو شخص تھا، وہ جو ہے نا یزیدیوں کے قافلے سے نکل کر حسینیوں کے قافلے میں آ گیا اور لڑتے ہوئے اور آ کر امام حسین سے کہا کہ میں تائب ہوں، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو امام حسین نے کہا قبول ہوگی. تو اس کے بعد وہ حر جو ہے وہ آگے بڑھے اور دشمنان یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تو یہ تقریباً 72 نفوس سے اس میں 20 نوجوانان اہل بیت تھے، باقی دوسرے جانثار تھے. تو ایک کے بعد جاتے گئے. 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن ایک ایک نوجوان جب جاتا اور فوج میں گھستا تو ہزاروں کی یزیدی فوج میں جب گھستا تو بہادری کے وہ جوہر دکھاتا کہ یزیدی فوجی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے، بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے اور گاجر اور مولی کی طرح جو ہے نا کاٹتے وہ نکل جاتے. لیکن پھر آ کر شکایت کرتے کہ بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ان کو جہنم واصل کر دوں گا. تو امام حسین خود بھی پیاسے تھے. تسلی دینے کے لیے کبھی اپنی انگوٹھی چوساتے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، بیٹا بھی اس کو چوس کر تسکین حاصل کرو. ذرا اندازہ لگائیے کیا وقت تھا. وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ دنیا کی اتنی بدترین قوم تھی کہ جنہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کے ہی نواسوں کو شہید کر دیا. ارے ایک غیر کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، اس بدحالی پر، اس پیاس پر، اس سوکھی ہوئی زبان پر. خود کی زبان سوکھی ہوئی تھی، پھر جو ہے نا نوجوان کی زبان پر اس کی جو ہے نا کیا سیرابی کرتے تھے، اس کی پیاس کیسے بجھاتے. تو بہرحال تسلی کے لیے ڈالتے، پھر وہ اس تسلی کو پا کر جاتے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے. ایک کے بعد دیگرے تمام نوجوان اور جانثار شہید ہو گئے. آخر میں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دودھ پیتے بچے تھے، وہ پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے. انہوں نے جا کر جو ہے نا اگر فوجی یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ تو چھوٹا ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ بچے تو جو ہے نا یہ بچے سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا اس کو پانی پلا دو اور اس کے بعد جو ہے نا تمہیں میرے ساتھ جو انتقام لینا ہے لے لینا. لیکن بدبختوں میں سے ایک نے ایسے تیر مارا کہ تیر حلق سے پیوست پار ہوتا ہوا آپ کے بازو میں لگ گیا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آسمان کی طرف جو ہے نا سر اٹھا کر کہا پروردگارا اگر تجھے یہ قربانی بھی منظور ہے تو حسین اس کے بھی لیے راضی ہے. تو عزیزان محترم اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک کے بعد سب نوجوان شہید ہو گئے. کچھ بچے خیموں میں ہیں اور ایک بیمار زین العابدین ہیں جو چلنے کی سکت نہیں رکھتے، وہ ہیں. امام حسین 52 یہ بعض روایتوں میں 50 سال سے زائد عمر ہے، 52 سال کی تقریباً عمر ہے، 52 سے 55 سال کی عمر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا تیار ہو رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے. 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور یہ تو بھوک و پیاس نے الگ نڈھال کر دیا تھا، دوسرا اولاد اور خاندان والوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھی. علی اصغر جیسے شیرخوار بچے کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی. اس ایک طرف جو ہے نا بھوک و پیاس نے نڈھال کر دیا تھا، دوسرا اپنے اور اپنے جانثاروں کے غم نے بھی نڈھال کر دیا تھا. ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں تلوار لگاتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں اور جنگ کے لیے جاتے ہیں. تو خواتین پیر پکڑ کر صاحبزادی کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں کس کے حوالے کر کر جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آج میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. تو لہذا میدان جنگ میں گئے، جا کر سمجھایا بجھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے حملہ شروع کر دیا. تو ظالموں نے جو ہے نا جب آپ کے حملے کی تاغ نہ لا سکے، یہ شیر خدا علی مرتضیٰ کا جو شیر تھا وہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، زبان پر اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف غموں سے نڈھال ہے، ایک طرف بھوک و پیاس سے نڈھال ہے. لیکن جذبہ ایمانی کا حال یہ تھا کہ دشمنوں کی صفوں میں گھستے تو وہاں پر جو ہے نا گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ کر نکل جاتے، اور صفوں کی صفیں پلٹتے ہوئے چلے جاتے، اور دشمن ایک بار حملہ کرتے تو بھی آسانی سے ان کو یہ کر دیتے. لیکن دشمنوں نے جب دیکھا کہ یہ جو علی شیر خدا کا جو شیر ہے اس کو آسانی سے جو ہے نا
اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے، تو دشمن نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجائے تلواروں کی ہر طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے، تیر برسانا شروع کر دیے۔ تو امام حسین رضی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین پیاس کی شدت کی وجہ سے جب ایسے ویسے کرتے دریائے فرات تک پہنچ گئے تھے، جب پانی لے کر پینا چاہا تو ایک ظالم نے آپ کے منہ میں تیر مار دیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، خون آپ کا جو ہے نا منہ سے خون بہنے لگا، وہ پانی خون آلود ہو گیا۔ اور آپ نے پانی کو آسمان کی طرف بتا کر کہا، پروردگار اگر تو راضی ہے تو حسین کی یہ بھی قربانی، یہ بھی حسین اس پر بھی راضی ہے۔ اس کے بعد آئے، لڑتے رہے، زخموں سے چھلنی کر دیا گیا۔ کہا روایتوں میں آتا ہے صرف چہرے مبارک پر 72 زخم تھے۔ اس کے جب آپ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر آئے تو خولی بن یزید نامی ایک بدبخت نے آپ کے سر کو جدا کرنا چاہا، تن سے جدا کرنا چاہا، لیکن جو ہے نا ہمت نہیں ہو سکی، کانپنے لگا، تھر تھرا کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد سنان بن انس بدبخت نے جو ہے نا آپ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے علیحدہ کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شہادت کے بعد جو خواتین کے خیمے تھے ان خیموں کو لوٹ لیا گیا، مال و دولت کو لوٹ لیا گیا، اور آل رسول کی خواتین کے سروں سے جو ہے نا چادروں کو کھینچ لیا گیا، اور یہ نوجوانان اہل بیت کے نعشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان یزیدیوں نے اپنے مقتولوں کو تو نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، لیکن نوجوانان اہل بیت کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوسرے دن جو ہے وہاں خریب میں قبیلے ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آ کر انہوں نے ان بزرگوں کو نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر دیا۔ تو انہوں نے لاشوں کو ویسے ہی رکھ دیا، سروں کو لے کر نیزوں پر چڑھا دیا اور کوفے کی گلی اور کوچوں میں پھرایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حکومت کے وقت کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے وہ بغاوت کا انجام یہ ہوتا ہے، بغاوت کا انجام۔ چونکہ انہوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو باغی کہا، جبکہ بغاوت کی کوئی تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی تھی، کیونکہ انہیں بلایا گیا، وہ آئے خود نہ تھے، انہیں بلایا گیا، بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی۔ پھر ایک صلح کی پیشکش بھی امام حسین نے کی تھی، اس کو بھی نہ مانا گیا، اور کمزور دیکھ کر، بے یار و مددگار دیکھ کر ان کا خاتمہ کرنا آسان ہے یہ سمجھ کر ان ظالموں نے جو ہے نا نوجوانوں نے اہل بیت کا خاتمہ کر دیا، اور کوفے کی بازاروں میں جو ہے نا وہ ان نعشوں کو سروں کو نیزوں پر جو ہے نا بٹھا کر جو ہے نا وہ جو ہے نا پھرانے لگے۔ سر امام حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پورا بازار کوفہ اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ اسی کی ایک شکل جو ہے نا علم ہے۔ یہ علم حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور باغی کی حیثیت سے ان کے سروں کو پھرایا جا رہا تھا۔ تو یہ تعظیم نہیں ہے اہل بیت کی، بلکہ یہ تو توہین ہے، یہ دوستوں کا کام نہیں ہے بلکہ دشمنوں کا کام ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس کی بارگاہ میں سر حسین کو پیش کیا گیا، تو پیش کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے لب مبارک کو چھڑی سے مارنا لگا ہوا۔ تو وہاں ایک صحابی رسول تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا ایمانی جذبے کے ساتھ کہا، اے بدبخت تو ان لبوں کو چھڑی سے مارتا ہے جن کو مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے۔ تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، ارے بوڑھے، اگر تیری عقل تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل سٹیا نہ جاتی تو تیری گردن میں مار دیتا تھا۔ اس کے بعد ان سروں کو یزید کے پاس دمشق کو بھیجا گیا، اور یہ قافلہ جب جا رہا تھا دمشق کو جا رہا تھا، تو دمشق کو جاتے جاتے راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا، ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک پادری تھا، وہاں ان لوگوں نے، یہ فوجیوں نے قیام کیا۔ تو یہ دنیا پرست تھے، دنیا کے دل دادا تھے، تو ان جو ہے نا فوجیوں، وہ گرجا گھر کے پادری نے دیکھا کہ امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا، تو ان سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو انہوں نے کہا امام حسین کا ہے۔ تو اس نے کہا تم کیسی بدبخت قوم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کا بھی تم نے پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے جو ہے کچھ دولت دی، دیکھو میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے 1000 درہم دیتا ہوں، تم مجھے ایک رات کے لیے امام حسین کا سر دے دو، ایک رات کے لیے امام حسین کا سر دے دو۔ تو چونکہ وہ دنیا پرست تھے، ان مبارک ہستیوں کو انہوں نے شہید ہی دنیا کی خاطر کیا تھا، تو وہ دنیا پرست
دنیا کے اس میں آ گئے اور انہوں نے فوجیوں نے وہ 1000 جو بھی تھے درہم رکھ لیے، رکھ کر سر مبارک اس پادری کے حوالے کر دیا۔ اس نے آپ کے داڑھی مبارک اور زلف مبارک کو صاف کیے، اپنے پاس جو بھی عطر تھا لگایا اور ایک اونچے مقام پر آپ کے سر مبارک کو رکھ دیا اور پوری ادب کے ساتھ کھڑا رہا۔ رات تمام دیکھتا رہا کہ سر مبارک سے لے کر آسمان کی طرف انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو جو ہے نا اس کا یقین نہیں آئے گا، میں ایک حدیث سے حوالہ دیتا چلوں کہ عام مومن بھی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انوار کی برسات اس پر ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں، عام نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ جب ایک مومن نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے۔ یہ تو امام المتقین نواس رسول ہے، اگر ان کے سر پر اگر انوار و تجلیات کی برسات ہو تو پھر یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کھڑا رہا، جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر ادب سے کھڑا رہا، صبح ہوتے ہوتے اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی سعادت مندی اسے نصیب ہو گئی۔ جس نے تعظیم یہ فیضان سر حسین تھا، اللہ والے انتقال جب فرما جاتے ہیں تو ان کا فیضان ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے، لیکن اگر دنیا سے چلے جائے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوبان خدا کا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، ان کا فیضان جاری رہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے وہ درہم جب حوالے کیے تو آگے جانے کے بعد جب وہ فوجی بانٹنے کے لیے وہ تھیلے کھولے تو وہ ٹھیکریاں بن چکی تھی۔ ایک پر لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو ظالم جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم عنقریب اپنے انجام کو جان لیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد پھر یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے یزید کے پاس گیا تو یزید نے جو ہے نا چپ سیاسی الفاظ عبید اللہ ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور کہا کہ امام حسین کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں قتل نہیں کرتا تھا اور جو ہے نا میں ان کو شہید نہیں کرتا تھا، ان کے نسبت کا لحاظ رکھتا تھا۔ ایسے اس نے سیاسی باتیں کہی۔ اگر واقعی وہ جو ہے نا وہ ہوتا، حقیقت میں احترام کرنے والا ہوتا، محبت میں مخلص ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق واقعہ کربلا کی جو ہے نا کارکردگی کی ہے تو یزید کے مرضی کے مطابق اگر وہ ہوتا تو وہ اس کو معزول کر دیتا، سسپینڈ کرتا، لیکن نہیں کیا، بلکہ تقرر کرنے والا بھی وہی تھا۔ کیا عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں جانتا تھا کہ وہ سخت مزاج آدمی ہے؟ تو بہرحال یہ یزید کی ان باتوں کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو امام حسین کا ان کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ سب سیاسی باتیں ہیں، سیاسی جو ہے نا مصلحتیں تھیں، وہ مگرمچھ کے آنسو تھے، ورنہ یزید نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے نا وہ بنایا، حاکم بنایا، پھر اسی نے امام حسین کے ساتھ زبردستی بیعت لینے کا حکم دیا اور پھر اسی کے حکم سے عبید اللہ ابن زیاد قتل کیا۔ اگر بغیر اس کے حکم کے ہوتا تو پھر یزید نے اس کو سسپینڈ بھی اور معزول بھی نہیں کیا۔ تو درپردہ راضی تھا، لیکن جو ہے نا وہ اچھی جو ہے نا ایک سیاسی باتیں اور مگرمچھ کے آنسو کیا کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی بدبختی کو اگر دیکھے تو مکے پر اس نے حملہ کیا، مدینے پر اس نے حملہ کیا، کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے، آگ کے گولے برسائے، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، مدینے میں عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، سب کو صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ بہرحال یہ سب چیزیں یہ بتلاتی ہے کہ یزید باطنی طور پر خبیث تھا اور اسی وجہ سے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو عزیزان محترم، واقعی اس کے بعد یزید نے جو ہے نا چند دن وہاں پر اہل بیت کا قیام رہا، اس کے بعد پھر جو ہے نا مدینہ منورہ کو واپس جو ہے نا کر دیا گیا۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا۔ اس کے بعد جو ہے نا واقعہ کربلا کے بعد مختصر بات یہ ہے کہ آخر میں جو ہے نا مختصر بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل مکہ نے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے نا وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور پھر جو ہے مکے والے یزید کی بیعت کو توڑ کر عبداللہ ابن زبیر کی خلافت جو ہے نا
کا وہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ ان دنوں میں ان حالات میں ایک مختار نامی شخص تھا جو قبیلہ بنو ثقیف کا شخص تھا، قبیلہ بنو ثقیف کا، جس کو مختار ثقفی کہتے ہیں۔ وہ اصل میں گمراہ عقائد رکھنے والا تھا، اور وہ جو ہے نا اپنے گمراہ عقیدوں کو جو ہے نا کو پھیلانے کا کام کرنے والا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے مکے میں خلافت کا اعلان کیا تھا، ان کے ہاتھ پر اس نے کیا کی معلوم ہے، بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد ان کے ساتھ ساتھ رہا، تھوڑا ان کی اتباع میں رہا، ان کا وفادار بن کر رہا، لیکن اسے اپنی مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو پھر وہ امام زین العابدین ایک تنظیم میں شامل ہوا۔ وہ تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ وہ تحریک میں مختار ثقفی شریک ہوا، اور شریک ہو کر اس نے امام زین العابدین جو واقعہ کربلا میں بیمار تھے ان سے کہا کہ ہماری اس تحریک کی سرپرستی کیجیے۔ تو امام زین العابدین ان کے عقائد سے واقف تھے، انہوں نے اس سرپرستی کا کیا کر دیا، کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، ان سے کہا کہ ہمارے جو ہے نا سرپرست، ہماری تنظیم کی سرپرستی کیجیے۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں، آپ ان کی سرپرستی جو ہے نا مت کیجیے۔ تو آخرکار جو ہے نا کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ تفصیلی واقعات ہیں، کچھ حالات کی وجہ سے اور ان کے تعلق سے صحیح طور پر لا علمی کی وجہ سے محمد بن حنفیہ نے ان کی جو ہے سرپرستی، اپنی سرپرستی کو قبول کیے، اور مختار ثقفی کی جو تحریک تھی اس کے آپ سرپرستی کو آپ نے قبول کیا۔ تو مختار ثقفی نے جو ہے نا آپ کی اجازت سے کوفہ کو گیا، مختار ثقفی، کیونکہ مختار ثقفی کو معلوم تھا کہ کوفہ میں امام حسین اور اہل بیت کے چاہنے والے بہت ہیں، اور امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہے۔ تو لہذا اس جذبے کو کام میں لاتے ہوئے لوگوں کو اپنا ہمنوا اور اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اس نے ایک جو ہے نا آواز بلند کی کہ امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو لہذا یہ آواز بہت کام آئی، کیونکہ پہلے سے لوگ جو ہے نا امام حسین کے قاتلوں کے تعلق سے انتقام کا جذبہ رکھتے تھے۔ جب اس نے وہ آگ لگا دی تو پھر لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کے ہاتھ پر اس پر جمع ہو گئی، اور وہ لوگ جو ہے نا کوفہ کے عبداللہ بن مطیع جو کوفہ کے گورنر تھے، اس نے مختار ثقفی نے اپنی کثیر تعداد جمع کر کے ان کو معزول کر دیا اور کوفہ پر وہ قبضہ کر لیا، اور اس نے قاتلان امام حسین کو چن چن کر مارا، چن چن کر قتل کیا۔ لیکن آخرکار اس کا مقصد یہ امام حسین کا بدلہ لینے، قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کا جو عنوان وہ اٹھایا تھا، وہ حقیقت میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا نہیں تھا، کیونکہ امام زین العابدین نے خود کہا تھا، اس کی زبان اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اس کے قلب میں اہل بیت کی مخالف جذبات ہیں۔ تو اس نے جب اپنی کوفہ میں اپنی طاقت جمع ہو گئی تو کوفہ کے گورنر کو ہٹا کر گورنر خود بن گیا، اور وہ تحریک جو قاتلان امام حسین کے مقصد کی بدلے کے انتقام کے مقصد سے اٹھی تھی اس کا سردار بن گیا، اور بہت سے قاتلان امام حسین کو اس نے شہید بھی کیا، قتل بھی کیا۔ لیکن آخر میں جو اصل فطرت تھی وہ فطرت پر آ کر اسلام سے پھر گیا، جس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو ہے نا کہا تھا، اس کے ایک کہا نے اس روایت کو جو ہے نا تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سرکار کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا اور ایک جو ہے نا ظالم اور ہلاک کرنے والا ہوگا۔ تو سرکار کے ارشاد کے مطابق نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مختار ثقفی تھا، اور ظالم جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ یہ دونوں کا تعلق بھی قبیلہ بنو ثقیف سے ہے، لیکن آج شیعہ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، مختار ثقفی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور نوجوانان اہل بیت کا ہمدرد مانتے ہیں۔ وہ اہل بیت کا ہمدرد حقیقت میں نہیں تھا، اپنی بد عقیدگی کو، اپنے گمراہ عقیدوں کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ قاتلان امام حسین کا انتقام لیا جائے۔
اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ مخلص تھا تو لیکن حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اس کا صحیح نہیں ہوا، وہ اسلام پر مومن مسلمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ نبوت کا دعوے دار ہونے کی حیثیت سے وہ خاتمہ اس کا نبوت کا دعویٰ اس نے کیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں جنہوں نے خلافت کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اس پر لشکر کو بھیجا اور لشکر سے اس کی جنگ ہوئی. اس کے بعد وہ قتل کر دیا گیا اور نبوت کے دعویٰ کرنے والا بن کر، خاتم النبیین کا انکار کرنے والا کافر بن کر وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن وہ شیعہ حضرات جو ہے نا اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اہل بیت کا محب مانتے ہیں. لیکن حدیث جو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آدمی کا خاتمہ جیسا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا. اس کے کفر کے خاتمے کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور بعض اہل سنت و جماعت کے حضرات بھی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے، دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی مزار پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کی ہے. یہ شیعوں نے نہیں کیا، سنیوں نے کیا، صرف اس کے اس عمل کو دیکھ کر جو اہل بیت کا تھا، اہل بیت کے قاتلوں کا جو انتقام اس نے لیا. لیکن انہوں نے انجام کو نہیں دیکھا کہ قاتلان امام حسین کے جو انتقام اس نے لیا، نواسے کا انتقام تو اس نے لیا، لیکن نبی کی خاتم النبیین کا انکار کر دیا. تو ان شیعوں نے، ان جو ہے نا اہل سنت کے جاہل لوگوں نے یہ اہل بیت کے انتقام کو تو دیکھا، لیکن نبی کے خاتم النبیین کا انکار ہونے کے، نبی کی برابری کا دعویٰ کرنے والے، نبی کا دعویٰ کرنے کا جو اس کا دعویٰ تھا اس کی طرف کیا کیے؟ نہیں دیکھے، اس کے کفر کو نہیں دیکھا. ارے کتنا بھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھرنے والا ہو، دم بھرنے والا ہو، دعویٰ کرنے والا ہو، اور جب تک وہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، شریعت کے مطابق اس کے عقائد نہ ہو، اس کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ بات لکھ کر رکھ لیں. اہل بیت کے ساتھ اگر خلوص و محبت کے ساتھ محبت ہو تو پھر وہ بات الگ ہے. مقصد کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے یا اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اہل محبت سے جو ہے نا اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. تو عزیزان محترم، یہ تھا واقعہ جو ہے نا کربلا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اللہ میں سے تھے، اور یزید جو اہل ہوا اور اہل نفس میں تھا. یہ دونوں کی جنگ تھی. اگرچہ کہ امام حسین شہید ہو گئے، بظاہر تو دنیا کے قانون کے لحاظ سے ایسا ہوا کہ امام حسین جنگ ہار گئے، لیکن حقیقت میں امام حسین جنگ نہیں ہارے، بلکہ یزید کا مقصد جنگ کا یہ تھا کہ وہ امام حسین کے سر کو اپنے سامنے جھکا دے، لیکن آپ نے سر کٹا دیا لیکن سر نہیں جھکایا. اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کرے کہ یزید باطل ہے. آپ سر کٹا کر بھی ثابت کر دیے کہ یزید باطل ہے. تو امام حسین بظاہر ہار کر بھی جیت گئے اور یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا. حقیقت میں فتح وہ ہے جس میں مقصد پورا ہو. مقصد امام حسین کا پورا ہو گیا، یزید کا پورا نہ ہو سکا. تو لہذا جو امام حسین فاتح ہیں، فاتح ہوں گے اور فاتح رہیں گے. آج کوئی یزید کا نام لینے والا موجود نہیں ہے، اس کی قبر پر چراغ جلانے والا موجود نہیں ہے، اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. آج حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں آج بھی وہ شمع جل رہی ہے. جو ہے نا جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے پھر وہ غم تازہ ہو جاتا ہے، وہ کیفیتیں تازی ہو جاتی ہیں. اور امام حسین سے محبت رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے. آپ پر درود سلام بھیجنے والے، آپ پر فاتحہ پڑھنے والے، آپ کا تذکرہ کرنے والے، آپ کی عظمت کے جلسے منعقد کرنے والے وہ آج بھی باقی ہیں. لیکن یزید کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اس کا تذکرہ مٹ گیا، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. کیونکہ یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ ابن یزید، جو ہے نا یزید کے انتقال کے بعد اس کو خلیفہ بننے کا خلافت پیش کی گئی. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے اس خلافت کی خاطر اہل بیت سے دشمنی مول لی اور گناہوں کا بوجھ لے کر زمین میں دفن ہو گیا. میں ایسی خلافت، جو ایسے تخت پر جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہوا ہو، میں نہیں بیٹھ سکتا. اس نے خلافت سے انکار کر دیا، حکومت سے انکار کر دیا.
چند دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن یاد رکھیے یزید بھی ختم ہو گیا, یزیدی بھی ختم ہو گئے, یزید کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا, لیکن حسینی آج بھی باقی ہیں, حسین کی آل آج بھی باقی ہے, حسین کا تذکرہ آج بھی باقی ہے, حسین پر درود و سلام آج بھی باقی ہے, اور حسین کا تذکرہ خیر آج بھی باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اللہ نے حسین کو وہ زندگی عطا فرما دی کہ بظاہر تو وہ عام ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے, دنیا سے جا کر بھی حسین جو ہے نا اپنے عاشقوں کی زبانوں پر زندہ ہیں, اہل بیت کے محبین کی زبانوں پر زندہ ہیں, اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین کی زندگی نے, امام حسین کی شہادت نے جہاں اسلام کو زندگی عطا کی, وہیں خود بھی حیات جاویدہ بن کر جو ہے نا مخلوق کی زبان پر رہ گئے. آپ کو بھی زندگی مل گئی اور اسلام کو بھی زندگی مل گئی. جب بھی حق و باطل کی بات آتی ہے تو دنیا امام حسین کے کردار کو دیکھتی ہے, امام حسین کو عمل کو دیکھتی ہے. تو لہذا امام حسین نے تعداد کی قلت کو نہیں دیکھا, بے سر و سامانی کو نہیں دیکھا, ہتھیار کی قلت کو نہیں دیکھا, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشاد پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا, آل و اولاد کو قربان کر دیا. کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا جابر بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہے. جابر بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا یہ بہت بڑی جو ہے نا جرأت اور عظیمت کی بات ہے. امام حسین نے اس حدیث پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور دنیا کو بتلا دیا کہ حق اور باطل کا جب مقابلہ ہو تو ہمیشہ حق کی تائید کرنا, حق کے لیے قربانی دینا, خواہ وہ مال کی قربانی ہو, اولاد کی قربانی ہو, جان کی قربانی ہو, وقت کی قربانی ہو, جو بھی قربانی ہو, حق کی قربانی, حق کے لیے قربان کرنا یہ حسینیوں کا طریقہ ہے. اور جو ہے نا حق کے مخالفت میں کھڑا ہونا, باطل کی تائید کرنا اور باطل کی جو ہے نا کی تائید کرنا اور اس کو جو ہے اس کے تائید میں بات کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے. تو ہم دیکھیں گے دو طرح کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. میں اشارتاً بتا رہا ہوں, دو طرح کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. بعض تو یہودیوں کے عمل کی تائید کرنے والے ہیں, بعض یزید کے عمل کی تائید کرنے والے ہیں, اور بعض لوگ یزید کی تائید کرنے والے ہیں. یزیدیوں کے عمل کی تائید وہ لوگ کر رہے ہیں جو علم کے اٹھانے کو, جو نا پیروں کے اٹھانے کو جائز قرار دیتے ہیں, اس کو بہتر بتاتے ہیں. یہ یزیدیوں کا عمل تھا, اس کی تائید کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. اور دوسرا جو ہے نا یزید کی تائید کرنے والے بھی ملیں گے. بہت سے لوگ جو ہے نا آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یزید کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یزید کا ارادہ امام حسین کو قتل کرنے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا, ویسا ہو گیا, وہ گورنر نے کیا, ویسا کیا, ایسا کیا. یہ ایسے بہانے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں, جو بچکانی جو ہے نا باتیں ہیں. تو بعض لوگ یزید کو جو ہے نا امام حسین کے خون سے بری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یزید کی شخصیت کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یزیدی وہ بھی ہے, ایک یزیدی وہ ہے جو یزیدی جس نے امام حسین کے سروں کو, اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر ان کی توہین کی تھی, اس توہین کی نقل کرنے والے اور اس کی تائید کرنے والے بھی جو ہے نا موجود ہے. یزیدی اس طرح بھی ہے, یزیدیوں کے عمل کی پیروی کرنے والے بھی ہیں, یزید کو بے قصور ثابت کرنے والے بھی ہیں. لیکن یہ دونوں بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہیں, بلکہ حسینی وہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے اور آپ نے جو نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے کو جو ہے نا پر چلے. اور امام حسین کا یہ احسان ہے کہ آج دین اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. ورنہ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یزید ایک آوارہ بالکل فاسق و فاجر شخص تھا, اس سے کوئی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ دین کی صحیح شکل و صورت پیش کر دے. وہ دین کی شکل و صورت کو بگاڑ دیتا, دین میں خرابیاں پیدا کر دیتا. امام حسین کی تائید اس کے لیے جو ہے نا ایک سند کا درجہ رکھتی. امام حسین کو تو زندگی مل جاتی, آرام و آسائش مل جاتا, لیکن دین کا چہرہ بگڑ جاتا, دین کی اصلی حالت ختم ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہتا. تو لہذا یہ امام حسین کا ہی حق تھا کہ وہ دین کی حفاظت کریں, دین کی شکلوں کو بگڑنے سے بچائیں. اور نانا نے جس درخت کو لگایا تھا اس کو جو ہے نا برباد ہونے سے, سوکھنے سے بچانا یہ نواسے کا ہی حق تھا. وہی اس قابل تھے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے. تو لہذا
حسین نے دنیا کی سرخروئی کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کے آرام و آسائش کو نہیں دیکھا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے جان کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، خود بھی قربان ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ جذبہ حسینی ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دین کی حمیت کا معاملہ آ جائے، جب دین کی اتباع کا معاملہ آ جائے، یا دین پر جب کوئی آنچ آ جائے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، امام حسین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے، نقصان کی پرواہ نہ کرے، بلکہ دین کے خلاف جو حرکت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے، اپنے دین کی حفاظت اپنی استطاعت و قدرت کے لحاظ سے کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی سرخروئی سے، دنیا کی مصیبت سے ڈر کر دنیا کی سرخروئی کی لالچ میں دین کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا، یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ جو ہے نا یزیدی کردار ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ کچھ واقعات تھے، یہ کچھ جو ہے نا حالات تھے جو مختصر طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کی محبت، عظمت اور ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے اللہ ان کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما۔ اے اللہ ان بزرگوں کو جو ہے نا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔